الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں سورۃ الفجر کی چند ابتدائی آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں۔ اس مناسبت سے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آج ہم جس مہینے کے آخری عشرے میں موجود ہیں اس کا نام ہے ذوالقعدہ، جس کی آج 25 تاریخ ہے۔ 4 اور 5 دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور سن ہجری کا سال کا آخری مہینہ 12واں مہینہ شروع ہو جائے گا، جس کا نام ہے ذوالحجہ۔ اس مہینے کے بارے میں کچھ شریعت میں ہمارے اور آپ کے لیے ہدایات ہیں۔
جو یہ آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں بھی اسی مہینے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کتنا اہم عشرہ ہے، کتنا فضیلت والا ہے، اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے اس عشرے کی۔ اس اعتبار سے بھی کہ اس عشرے میں ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں 2 انٹرنیشنل عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، یعنی پوری امت مسلمہ مل کر عبادت ادا کرتی ہیں۔ ایک عبادت مقامی ہے، ایک جگہ سے تعلق رکھتی ہے، ساری دنیا کے لوگ کونے کونے سے، کریا کریا سے، بستی بستی سے، گاؤں گاؤں سے، شہر بشہر، ملک بملک چھوڑ کے وہاں جا کر جمع ہوتے ہیں، پھر اسی جگہ پر اسی عشرے کی ایک تاریخ میں وہ عبادت ادا کی جاتی ہے۔ وہ مقامی عبادت کہلاتی ہے، وہ بھی عالمی عبادت، انٹرنیشنل، پوری امت مسلمہ کے دو۔ دوسری انٹرنیشنل عبادت، عالمی عبادت، پوری امت مسلمہ کی مل کر کرنے والی عبادت، وہ بھی اسی عشرے کے اندر کی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہ کے۔ ایک عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاقوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، دوسری عبادت کے لیے اپنے علاقے کے اندر رہ کر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ اس عبادت میں کہیں اور سفر پہ ہو، آپ پہ نہیں ہے وہ عبادت، اپنے گھر پہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک عبادت کے لیے گھر پہ رہ کر وہ ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، دوسری عبادت کے لیے گھر چھوڑنا اور اس خاص مقام پہ جا کے ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک عبادت کو کہتے ہیں حج، جس کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اپنا گھر، اپنا وطن، لاکھوں روپے بھی آپ کو لگانا پڑتا ہے، اللہ کے گھر کے در پہ جانا پڑتا ہے، وہ حج ہے۔ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، لغوی معنی ارادہ کرنا، مطلقاً کسی چیز کا قصد کر لیں آپ، اس کو حج کہیں گے۔ لیکن شریعت کی زبان میں، قرآن و حدیث کی زبان میں حج کہیں گے اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا، اس کو حج کہیں گے۔ قرآن کی زبان میں حج اس کو کہیں گے جب تم یہ ارادہ کر کے سفر کرو میں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے گھر کے ارادہ کر کے حج کرنا، سفر کرنا اس شخص کے اوپر جس کے اندر استطاعت ہے، بدن کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی۔ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا فرض قرار دیا جا رہا ہے، اور ان شرطوں کے ساتھ ہوتے ہوئے جو کوئی ارادہ نہیں کرتا تو پھر اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ فرمائے گا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو باوجود صاحب استطاعت ہونے کے پھر نہیں حج کرتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجوسی ہو کے مرے، کفر کی حالت میں مرے، کہ اس کا دعویٰ تھا ایمان کا تقاضا پورا نہیں کیا اس نے۔ حج تو نام ہی یہی ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا اور گھر والے سے ملاقات کرنا۔ صحیح کہا کسی نے، حج کی ایک شکل ہے ظاہری، جیسے ہماری اور آپ کی ظاہری شکل ہے، یہ جسم ہے، باڈی ہے، سر ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، بازو ہے، پاؤں ہے،
اور بھی ایک دوسری شکل ہے اس کی روح کی، جو اس کے اندر روح ہے، وہ اصل ہے، وہ روح ہے تو یہ جسم ہے، وہ روح نہ ہو تو جسم، اس کو کوئی بھی نہیں زندہ کہے گا، اس کو کہے گا لاش، پھر یہ لاش بن جاتی ہے۔ لاش کا معنی ہے لاش ہے، عربی کا لفظ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اب کوئی اس کی قدر دفن کراؤ اسے قبرستان میں۔ اسی لیے اسی طرح ہر عبادت کی ایک شکل ہے، جسم ہے، ایک اس کی جان ہے، روح ہے۔ حج کی شکل ہے احرام باندھو، ٹکٹ خریدو، پیچھے گھر والوں کا خرچہ دو ان کو، مکے چلے جاؤ، بیت اللہ کا طواف کرو، اس گھر پہ نظر ڈالو، پہلی نظر پہ دعا کرو قبول ہوگی، پھر صفا مروہ کی سعی کرو، پھر عرفات میں چلے جاؤ، پھر مزدلفے میں رات گزارو، پھر مینا میں آ کے قربانی کرو۔ یہ ساری شکل ہے حج کی۔ روح کیا ہے اس کی؟ ہر قدم قدم پہ اللہ کی طرف توجہ ہونا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے محبوب کی اس سنت کو زندہ کرو۔ اللہ کو اس محبوب سے بڑا پیار تھا، خواہ وہ محمد الرسول اللہ ہوں، خواہ وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں، یہ انہی کی سنت ہے، انہی کی ادائیں ہیں حج۔ اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہیں اپنے محبوب بندوں کی یہ ادائیں کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے ان کو ہمارے اوپر فرض قرار دے دی۔ جو حج کی ایک ظاہری شکل ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کی زیارت کرنا، اور ایک اس کی جان ہے، روح ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حج زیارت کردن خانہ بود، حج زیارت کردن خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود۔ ظاہری طواف کرنا یہ شکل ہے، اور اس گھر والے سے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جانا، یہ اس کی روح ہے، جان ہے اس کی۔ یہ عبادت جو ہے عالمی عبادت ہے، لیکن ایک مقام سے تعلق ہے، وہیں ادا ہوگی۔ نہ شیخ مین ادا ہوتی ہے، نہ لیواری میں ہوتی ہے۔ بلوچستان میں ایک علاقہ لوگ وہاں حج کرتے ہیں، کوئی شیخ وان میں جا کے حج کرتا تھا، پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ لیواری میں تو اب بھی جا کے ایک فرقہ ہے حج کرتا ہے جا کے، اور بھی کئی جگہ بنی ہوں گی، نہیں کوئی یہاں بنا لے، کوئی جی 10 وہاں 9 ذی الحجہ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم پاکستان میں ہی اپنا بیت اللہ بنا کے اس کے ارد گرد طواف کر لیتے ہیں۔ حج کے مقام بھی متعین ہے، دن بھی متعین ہے، نہ دنوں کو آگے پیچھے کر سکتے ہو، نہ جگہ کو آگے پیچھے کر سکتے۔ ہاں ایک دوسری عبادت جو ہے وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی صاحب استطاعت کے اوپر ہے، ہر آدمی، ہر مسلمان پہ نہیں ہے، اس کو قربانی کی عبادت کہتے ہیں، وہ بھی اسی عشرے کے اندر۔ یہ عشرہ جو شروع ہونے والا ہے، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا تو عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی قسمیں کھا رہے ہیں، اس میں 5 قسمیں کھا رہے ہیں، 5۔ فرمایا کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے مجھے فجر کی۔ جمہور اور اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ذو الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کی قسم کھا رہے ہیں، پہلی تاریخ کی کھا رہے ہیں، فجر کی قسم، ذی الحجہ کے فجر کی قسم۔ اب کیوں فجر کی قسم کھا رہے ہیں؟ کہ یہ جو فجر کا دن ہے نا، یکم ذی الحجہ، اس کی شان جو ہے یہ سارے سال کے اندر سب سے الگ اور مختلف ہے۔
علماء نے لکھا ہے، اور آپ ریسرچ کر لیں، ایسے ہی نظر آئے گا آپ کو. چونکہ ہمیں تو شریعت سے زیادہ علم نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دن جو شروع ہوتا ہے نا، رات سے شروع ہوتا ہے. رات پہلے، اسی تاریخ کا جو دن ہے بعد میں آئے گا. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اب چاند نظر آئے گا نا، تو جیسے ہی چاند نظر آئے گا سورج غروب ہونے کے بعد، تو ذی الحجہ کی 1 تاریخ شروع ہو جائے گی. تو رات پہلے گزرے گی، پھر صبح صادق طلوع ہوگی، تو اسی 1 تاریخ کا وہ دن ہوگا. جیسے ہی اگلا سورج غروب ہوگا تو یہ 1 تاریخ ختم ہو جائے گی، دوسری تاریخ شروع ہو جائے گی. تو پورے سال کے جتنے بھی دن ہیں اسلامی مہینوں کے دنوں کے، وہ رات پہلے ہے دن بعد میں، رات پہلے دن بعد میں. صرف ایک دن ایسا ہے جس کی رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے. اس دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. وہ کون سا دن ہے؟ وہ ہے 10 تاریخ ذی الحجہ کی 10 تاریخ. اس کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں. بقرعید کا دن کہہ لیں، آسان سی زبان ہے. عید کا جو دن ہے، بڑی عید کا دن، اس کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ. اس کی رات نہیں ہے، وہ دن سے صبح سے شروع ہوتا ہے دن. اگلی رات جو آئے گی وہ تو اگلے دن کی رات ہوگی، اس کی رات نہیں ہے. رات ہے اس کی، پہلے رات آئے گی لیکن اس کی نہیں شمار ہوگی، وہ پچھلی 9 تاریخ کی رات شمار ہوتی ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی کیلنڈر کے اندر ایک دن ایسا ہے جس کی 2 راتیں ہیں، اور ایک دن ایسا ہے جس کی رات ہی نہیں ہے. 9 تاریخ کی 2 راتیں، پہلے بھی اسی کی رات ہے، جو بعد میں رات آنے والی وہ بھی 9 تاریخ کی رات ہے. اور 10 تاریخ رات سے نہیں شروع ہوتی، وہ صبح فجر کے وقت سے شروع ہوتی، جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. اب یہ کیسے تمہیں اعتبار ہوگا؟ شریعت نے فیصلہ کیا ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں. وہ ایسے کہ دیکھو، حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے نا، جس کو رکن اعظم کہتے ہیں، سب سے بڑا رکن، کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا بندے کا. اور جتنے رکن ہیں نا وہ چھوٹ جائیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. 2 دن بعد کر لو، کوئی اس کی جگہ نہیں ادا ہوتا، بدنہ دے دو، اونٹ ذبح کر دو، گائے ذبح کر دو. کچھ رہ گیا تو جناب آپ وہ بکری ذبح کر دو، دم آ جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے حج. لیکن عرفہ کے اندر اگر وقوف کسی کا رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. اسے پھر آئندہ سال کرنا ہی پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی اسے. نہ اونٹ ذبح کرنے سے پورا ہوتا ہے، نہ گائے، نہ بکری، کسی چیز سے بھی نہیں پورا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رکن اعظم جو حج کا ہے وہ ہے عرفے کے اندر یوم عرفہ کو 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں حاضری. خواہ 1 منٹ کے لیے حاضر ہو جاؤ، حج ہو جائے گا. 9 تاریخ کی سورج کے غروب ہونے تک جو بھی حاجی وہاں چلا جائے، نیند کی حالت میں بھی گزار دو، کہتے ہو جائے گا. بے ہوشی کی حالت میں بھی گزار دو. کوئی ہسپتال میں ہے نا بیچارہ بے ہوش ہو گیا، حاجی گیا، کہتے اس کو وہاں سے ایمبولینس کے ذریعے گزار دو، حاضری ہو جائے گی، اس کی حج ہو جائے گا. لیکن اگر 9 تاریخ کو مقام عرفات میں حاضر نہ ہوا، سارے رکن ادا کرتا رہے، نہیں حج ہوگا اس کا. اب 9 تاریخ کب ختم ہوتی ہے؟ جیسے ہی 9 تاریخ کا سورج غروب ہو جائے گا تو 9 تاریخ ختم ہو جائے گی. نہیں، یہ 9 تاریخ ختم نہیں ہوگی. یہ جو رات آ رہی ہے نا آگے، یہ بھی 9 تاریخ کی ہے. شریعت کہتی ہے اگر سورج غروب ہو گیا اور کوئی مسلمان، کوئی حج کرنے والا حاضری نہیں ہوا،
وہ اب بھی حاضر ہو جائے، مغرب کے بعد وہاں چلا جائے، عشاء کے بعد چلا جائے، پوری رات اس کی پڑی ہوئی ہے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے بھی اگر وہ مقام عرفات میں حاضر ہو گیا پھر بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رات کس کی ہے؟ 9 تاریخ کی، کیونکہ حج تو ہوتا ہے 9 تاریخ کو عرفات میں حاضر ہونے کا۔ تو 9 تاریخ کی 2 راتیں ہیں، ایک پہلے رات ہے، اس میں تو آپ حاضر ہوں گے نہیں، کیونکہ اس کا وقت، حاضری کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ فجر کے وقت سے، اور سورج کے غروب ہونے تک ہے مسنون وقت، مستحب وقت، لیکن اس وقت تک کوئی نہیں حاضر ہو سکا تو یہاں سے پاکستان سے ہی کوئی پہنچا ہے مغرب کے بعد تو وہاں چلا جائے، سیدھے حاضری دے دے، عشاء کے بعد دے دے، کسی وقت دے دے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے حج ہو جائے گا اس کا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 10 تاریخ جو ہے یہ ایسی ایک تاریخ ہے جس کی رات نہیں ہے، دن ہی دن ہے، اس لیے اللہ دن کی قسم کھا رہے ہیں، فجر کی قسم کھا رہے ہیں۔ فرمائے کہ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے مجھے فجر کی، پھر قسم ہے مجھے 10 راتوں کی، پورے عشرے کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یوم عرفہ کی بھی قسم کھا رہے ہیں، پھر یوم نحر کی بھی قسم کھا رہے ہیں، اکٹھی بھی کھا رہے ہیں قسم 10 کی، پھر الگ الگ سے بھی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، تخصیص بعد از تعمیم، کہ پہلے ساروں کا ذکر کر دو، بعد میں پھر 1-2 کا ذکر کر دو، خاص خصوصی طور پہ۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹوں کے بارے میں کہتا ہے، اس کے 6-7 بیٹے ہیں، اور کہتا ہے کہ جی مجھے تو ساروں سے پیار ہے، یہ جتنے میرے بیٹے موجود ہیں یہ، اب ساروں سے پیار ہو گیا، 7 کے 7 آ گئے، لیکن پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا سب سے چھوٹا بیٹا، اس سے مجھے زیادہ پیار ہے، اسے باہر نکال دیا، خاص کر دیا، پہلے سب کا ذکر کر دیا پھر۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے، عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے، تخصیص بعد از تعمیم۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سارے عشرے کی بھی قسم کھا رہے ہیں، اور پھر اس میں سے الگ الگ نکال کے بھی قسم کھا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ تمہیں ان کی فضیلت کا علم ہو جائے۔ اب یہ حدیث میں بھی آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہے ہیں نا، ان کا یہ مسئلہ ہرگز نہیں ہے جیسے ہم اور آپ قسم کھاتے ہیں۔ ہم اور آپ قسم کس لیے کھاتے ہیں؟ کہ دوسرے کو اعتماد میں لینے کے لیے، کہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں یا میں اس سے کوئی جھوٹا وعدہ کر رہا ہوں، نہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہارا یہ جو کام ہے میں کر دوں گا فلاں تاریخ کو۔ وہ اس کو اعتبار آ جاتا ہے کہ لو بھی اب تو اللہ کی قسم کھا لی۔ قسم بھی اللہ کی ہوتی ہے، کسی دربار کی قسم نہیں ہوتی، کسی مزار کی قسم نہیں ہوتی، باپ کی قسم نہیں ہوتی، ماں کی دودھ کی قسم نہیں ہوتی، جھوٹ کسی قسم کی مخلوق کی قسم ہوتی نہیں۔ مخلوق کی قسم کھانا شرک ہے۔ قسم صرف اس کے نام کی ہے جس نے ہمیں حکم دیا قسم کھاؤ، صرف اس کی ذات کی قسم کھاؤ یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھا سکتے ہو۔ تو قسم صرف اللہ کی، نبی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے آپ، نہ غوث کی، نہ کتب کی، نہ ابدال کی۔ لوگ کھاتے ہیں، سر کی قسم کھا لیتے ہیں، بیٹے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ نہیں، شریعت نے منع کیا ہے، قسم صرف اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی۔ اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا ہمیں اور آپ کو یقین دلانا نہیں ہے کہ میری بات کوئی سچی نہیں ہے معاذ اللہ، نہیں، اللہ کا قسم کھانا، جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا، ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت بتلانا ہے، اس کی فضیلت بتلانا ہے۔ سورہ عصر کے اندر کیا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں؟ فرمائے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے زمانے کی، قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی۔ اب زمانہ تو سارا ہی بڑا اہم ہے، اس لیے کہتے ہیں زمانہ تو اللہ کی صفت ہے، برا بھلا نہ کہو۔ اس زمانے میں تو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زمانے میں ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اس زمانے میں کاروبار کر رہے ہیں،
اس زمانے کے اندر خوشیاں ہمیں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جو زمانے کی قسم کھا رہے ہیں تو زمانے کی فضیلت بتلا رہے ہیں, اہمیت بتلا رہے ہیں کہ یہ جو زندگی کا زمانہ دیا ہے, وقت دیا ہے تمہیں زندگی گزارنے, کتنا قیمتی ہے, کتنا قدر والا ہے, اس کی قدر کرو. ہم اس سے پتہ ہی نہیں, ہمیں ضائع کر رہے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا فجر کا یا یوم نحر کا یا عرفے کے دن کا, حج کے دن کا, یہ اس لیے ہے کہ یہ سارا عشرہ جو ہے نا بڑا اہم ہے, بڑا فضیلت والا ہے. لیکن یہ 3-4 دن جو ہیں یہ اور زیادہ اہم ہے, ان کے اندر ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے عبادتوں کی وجہ سے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عشرے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کرتا ہے, اس کی قدر و قیمت سارے سال میں نیکی کرنے سے زیادہ ہے ان 10 دنوں کے اندر. حتیٰ کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی اور دنوں میں جہاد کرتا ہے, اس کا ثواب بھی اتنا نہیں ہے جتنا اس عشرے کے اندر اللہ کی حمد بیان کرنا, تسبیح بیان کرنا, تحلیل بیان کرنا, کوئی نیکی کرنا, اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت جہاد کرنے کے. اور جہاد کتنا بڑا اہم عبادت ہے, بڑی نیکی ہے. عام دنوں میں جہاد کرو, اس کا وہ ثواب نہیں جتنا ان دنوں کے اندر صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا, سبحان اللہ کہنے کا, الحمدللہ کہنے کا, اللہ اکبر کہنے کا, اس کا ثواب زیادہ ہے. اللہ نے کوئی ان کے اندر شان ایسی رکھ دی, فضیلت ایسی رکھ دی. ہاں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجاہد جو اور دنوں میں جہاد کرتا ہے اور پھر وہ جان بھی قربان کر دیتا ہے, اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے, سواری بھی قربان کر دیتا ہے, سارا کچھ قربان کر دیتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, اس کا قرب اللہ کے ہاں, اس کا ثواب, اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے ان دنوں میں نیکی کرنے سے. لیکن عام دنوں صرف جہاد کرنے سے کی بنسبت ان دنوں میں تسبیح, تحمید, لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب زیادہ ہے. اس کا ہر روز کا روزہ رکھنا 1 ذی الحجہ سے لے کے اور 9 ذی الحجہ تک, 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اور ثواب بھی بڑا بڑھ جاتا ہے. اور ہر رات جاگ کے عبادت کرنا, تھوڑا سے بھی جاگ لے, کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے ہر رات کا. آپ تو صرف رمضان میں 1 رات سمجھتے ہیں نا لیلۃ القدر, یہ ساری راتیں لیلۃ القدر کے برابر ہے. لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو, ایک ہوتا ہے ثواب حقیقی, ایک ہوتا ہے اعزازی. حقیقی ثواب تو وہی ملے گا کہ پوری لیلۃ القدر میں جاگو گے, رمضان کی 27ویں 23ویں 25ویں جو بھی ہے تاک رات, اس میں جاگ کے لیلۃ القدر اگر مل گئی, اس کا ثواب 83 سال سے زیادہ ہے. یہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہر رات کا لیلۃ القدر کا برابر ثواب ہے, یہ ہے اعزازی. اعزازی کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی عزت اور مقام بڑی بڑھ جاتی ہے جو عبادت کرتا ہے ان راتوں میں. جیسے حدیث میں آیا نا کہ آدمی 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے نا 3 مرتبہ, پورے قرآن کا ثواب ہے. وہ حقیقی ثواب نہیں ہے, اعزازی ثواب ہے. حقیقی ثواب تو ہے کہ پورا قرآن پڑھو لفظ بلفظ, حرف بحرف, پھر ملے گا آپ کو. اعزازی اور ثواب, فضیلت والا ثواب جو ہے یہ بھی کم نہیں ہے. کسی کو اعزازی ثواب بھی مل گیا, وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کر لے گا. دیکھو نا, ایک آدمی پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے, وہ 14 سال اپنے کالج میں پڑھتا رہتا ہے, اسکول میں پڑھتا رہتا ہے حاصل پور میں, 2 سال کے لیے وہ جاتا ہے پنجاب یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے. تو پنجاب یونیورسٹی کو جو سب سے بڑی ڈگری ہے وہ اس کو مل جاتی ہے. کتنے سال لگائے اس نے؟ وہ تو 16 سال لگائے گا. ایم فل کرے گا تو اور 19 سال لگ جائیں گے. پی ایچ ڈی کرے گا تو 21-22 سال لگ جائیں گے اسے, پھر جا کے اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملے گی. یہ ہے حقیقی کہ 25 سال کے بعد جا کے ایک باہر سے کوئی صدر آ جاتا ہے, باہر سے کوئی سکالر آ جاتا ہے, باہر سے کوئی بڑا عالم آ جاتا ہے,
اور وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے پنجاب یونیورسٹی کے کسی تقریب کے اندر، تو یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہوتا ہے نا، وہ اس کو ڈگری دیتا ہے، پنجاب یونیورسٹی کی جو سب سے بڑی ڈگری، حالانکہ نہ اس نے داخلہ لیا ہے، نہ امتحان دیا ہے، نہ نصاب کا مطالعہ کیا ہے، ڈگری اسے دے دی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ اعزازی ڈگری دی ہے اس کو. تو اعزازی ڈگری میں عزت کتنی ہوگی اس کی؟ اس سے بھی زیادہ عزت ہو گئی. اور جس نے حقیقی داخلہ لیا تھا وہ تو عام طالب علم اسٹوڈنٹ سمجھا جاتا ہے، اس کی عزت زیادہ ہے اس سے. تو یہ نہ سمجھیے اس عشرے میں رات گزارنے کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر، اور روزے رکھنے کا ثواب جو سال کے کفارہ ہو جاتا ہے گناہوں کا، سال بھر کے روزوں کا بھی ثواب، یہ سب اعزازی ثواب ہے. لیکن اعزازی کا مطلب اللہ کے ہاں اس کی عزت بڑھ گئی ہے. تو اس لیے رات کو جاگنے کی بھی کوشش کرو، دن کو روزہ رکھنے کی کوشش کرو. اور جس مسلمان پہ قربانی واجب ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ قربانی کی بھی فکر کرے. کچھ دن پہلے جانور خریدنا، حصہ رکھنا، یہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب اچھی بات ہے. اور جس کا ارادہ ہے میں نے قربانی کرنی، ابھی جانور نہیں خریدا، حصہ نہیں رکھا، خواہ وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت نہیں بھی ہے، کیونکہ صاحب استطاعت کے اوپر تو قربانی واجب ہے، فرض کے درجے میں. اور جس پہ صاحب استطاعت نہیں ہے لیکن دل اس کا کرتا میں قربانی کروں گا، غریب آدمی ہے، میں قرضہ لے کے کروں گا، میں ہر سال کرتا ہوں، جہاں سے چاہے میں کروں گا میں، تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بال کٹوا لے، ناخن ترشوا لے، جسم سے بال صاف کروا لے، تاکہ وہ پھر 1 تاریخ جب چاند نظر آ جائے نا، پھر نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے اپنے، عورت ہے خواہ مرد ہے، تاکہ اس کی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے. اور پھر جیسے ہی جانور ذبح ہو پھر خواہ حجامت کرا لے، کٹنگ کرا لے اپنی. یہ چند چیزیں ہیں جو چاند نظر آنے سے پہلے کرنے والی ہے، جو میں نے بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.